نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی انسان کا نفس گناہوں کی طرف بار بار راغب ہوتا ہو اور اسے اطاعت کی توفیق کم ملتی ہو اور وسوسے بھی غلط آتے ہوں اور عملاً طور پہ بھی اس سے گناہ بار بار سرزد ہوتے ہوں، تو یہ قرآن پاک کی آیات جو ہے، یہ آیت کریمہ اس کو غلط رستے سے رک کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آئے گی، اور انسان کے دل سے غلط کام کا جنون اور غلط کام کا جو شوق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ چونکہ انسان بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایسے نفس امارہ کو اللہ رب العزت نے اس کا بنایا ہے کہ انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہوں کی طرف اس کا ذہن نہ جائے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میرا تو ذہن بالکل گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں، تو وہ دنیا میں جھوٹا انسان ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کے ذہن میں جو ہے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اور پھر جو آج ہمارا یہ ماحول ہے، معاشرہ ہے، اس میں چونکہ برائی عام ہے اور موبائل کی شکل میں ہمارے جیب کے اندر ہر وقت ہاتھ میں موجود رہتی ہے، تو اس لیے یہ آیت کریمہ تو خاص طور پہ جو موبائل استعمال کرتا ہے بندہ تو اس کو لازماً پڑھ لے اور اس ترتیب سے پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پھر حفاظت بھی فرمائے گا۔ ابھی آپ اچھی چیز دیکھنا چاہیں تو بیچ میں غلط چیز آ جائے گی، اب وہ غلط چیز آپ کے دماغ پہ زیادہ اثر ڈالے گی، اچھی چیز اثر نہیں ڈالے گی اتنا۔ تو انسان چونکہ بنیادی طور پہ اس کے اندر خامیاں ہیں، جو اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کی خامیاں بیان فرمائیں کہ ان خامیوں کا یہ اصل میں محور ہے۔ لیکن جب یہ تھوڑا سا دین کے ماحول میں رہتا ہے، اچھی جگہ جاتا ہے، قرآن کی بات سنتا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کا دل اور دماغ جو ہے وہ نبیوں والی صفات کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ اس ماحول کو چھوڑتا ہے تو پھر یہ شیطان والے ماحول اور صفات کو اپنانا شروع ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ بندہ پیدائشی طور پر جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے دین اور فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔